بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے دن کی بات کر رہے ہیں جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ رمضان کی 17 تاریخ، ایک ایسا دن جو اسلام کے لیے بہترین اور اہمیت والا ثابت ہوا۔ اس دن ایک بڑا واقعہ پیش آیا جسے جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ واقعہ غزوہ بدر یعنی جنگ بدر کا ہے، اسلام کی پہلی بڑی جنگ جو روزے کو فرض کیے جانے کے بعد اسی سال 2 ہجری میں رمضان کی 17 تاریخ جمعے کے دن ہوئی۔ دوستوں، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بدر کیا ہے۔ بدر اصل میں مدینہ سے لگ بھگ 80 میل دور ایک مشہور کنویں کا نام ہے۔ اس کی پہچان اتنی زیادہ تھی کہ آس پاس کے علاقوں اور بستیوں کو بھی بدر کہا جانے لگا۔ آج بھی یہ جگہ موجود ہے اور وہ میدان بھی جہاں یہ ایتہاسک جنگ لڑی گئی تھی۔ حج اور عمرہ کرنے والے بہت سے لوگ جب مدینہ سے مکہ جاتے ہیں تو بدر کی زیارت بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے۔ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت اور اس کے باقی رہنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ ان کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو جب بھی مدینہ اور مکہ جائیں، بدر کی زیارت بھی ضرور کریں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جیت اور کامیابی کا اصلی ذریعہ اللہ کی مدد ہے، نہ کہ صرف ظاہری طاقت اور سامان۔ بدر کے میدان میں جب مسلمان اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلے تو ان کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ دشمن 950 سے زیادہ تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، جبکہ کافروں کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ مسلمانوں کے پاس 6 جرح یعنی لوہے کے کوچ اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ دشمنوں کے پاس بہترین ہتھیار اور جنگ کا پورا سامان تھا۔ اس کے باوجود اللہ کی مدد آئی تاکہ قیامت تک تمام مسلمان یہ سمجھ لیں کہ اصلی جیت اور کامیابی صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: اور جب لڑائی کے وقت اللہ نے تمہیں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی اور انہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا کیا۔ پہلی مدد یہ تھی کہ مسلمانوں کو دشمنوں کی تعداد کم نظر آئی تاکہ وہ بڑی فوج دیکھ کر گھبرائیں نہیں اور پورے حوصلے سے لڑ سکیں۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے، ترجمہ: انہیں اپنی آنکھوں سے دوگنا دیکھ رہے تھے۔ اللہ کی دوسری مدد یہ ہوئی کہ جنگ کے دوران کافروں کو مسلمانوں کی تعداد 2 گنی نظر آنے لگی۔ اس سے ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا اور ان کی ہمت پست ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا، ترجمہ: جب تم اپنے رب سے مدد کی فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا کہ میں تمہاری مدد ہزاروں فرشتوں کی قطاروں سے کرنے والا ہوں۔ اللہ کی تیسری مدد اس طرح ہوئی کہ 1000 فرشتوں کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ دوسری طرف کافروں اور مشرکوں کی 1000 کی بڑی فوج طوفان کی طرح آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نازک موقع پر ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کا اعلان کیا۔ اس جنگ میں صرف 313 اسلامی مجاہدین تھے جو بنا ہتھیاروں اور سادھنوں کے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے نکلے۔ ان کے پاس نہ تو زیادہ ہتھیار تھے اور نہ ہی کوئی بڑی فوج، مگر شہادت کی چاہت اور سچی وفاداری کے ساتھ وہ حق اور باطل کے اس مقابلے میں ڈٹ گئے۔ یقیناً سورج اور چاند نے اس سے پہلے کبھی اتنی بہادری اور قربانی کا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا۔ جب غزوہ بدر کی تیاری ہو رہی تھی، اس وقت نہ تو کوئی خاص سادھن تھے اور نہ ہی ضروری سامان، لیکن اس کے باوجود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے جنگ کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا حکم فرمائیں، ہم ہر حال میں تیار ہیں۔ ہم اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو راضی ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔
ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور آخری دم تک لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کا یہ جذبہ دیکھا تو ان کے حق میں دعا فرمائی۔ پھر جب بدر کے میدان میں سچائی اور جھوٹ کے بیچ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ایسی وفاداری اور بہادری دکھائی جسے بدر کا میدان قیامت تک کبھی بھول نہیں پائے گا۔ انصار اور مہاجرین، تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اسلام پر فدا ہونے اور اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا وعدہ کیا۔ جنگ کی رات تمام لوگ سو گئے مگر سارے جہاں کے آقا حضور مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر اپنے رب سے اسلام کے ان سپاہیوں کی جیت اور کامیابی کی دعا فرماتے رہے۔ صبح ہوئی، مسلمانوں کی صفیں ٹھیک ہو گئی اور جب جنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئی تو اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے اللہ، اب تیری اس مدد کا وقت آ گیا ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، اگر آج مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو تو نے ہلاک ہونے دیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے اتار دیا گیا۔ پھر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ مت، آگے بڑھو، اللہ کے حکم سے فرشتوں کا لشکر تمہاری مدد کے لیے آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوا۔ جب جنگ اپنے عروج یعنی جوش پر تھی تو فرشتوں نے اپنا کام مکمل کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تلوار چلنے سے پہلے ہی دشمنوں کے سر کٹ رہے ہوں۔ کچھ کافروں کے چہروں اور ناک پر کوڑوں کے نشان نظر آ رہے تھے اور یہی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ غور کیجئے کیسی زبردست مدد تھی اللہ کی طرف سے کہ دشمنوں پر مار پڑ رہی تھی مگر مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہی طریقہ ہے جس سے قوت اور قدرت والا اللہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ اپنی مدد سے طاقت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ جنگ بدر کے میدان میں ایک عجیب آواز گونج رہی تھی، ہے زم آگے بڑھو، ہے زم آگے بڑھو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں، ہم حیران تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تب نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیزم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے اور وہ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھنے کا حکم دے رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، ہم کئی بار کسی کافر کو قتل کرنا چاہتے مگر وہ پہلے ہی مر جاتا، تب ہمیں یقین ہو جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی جنگ تھی جہاں سچائی اور جھوٹ آمنے سامنے تھے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی خاص سادھن نہیں تھے، ان کا لشکر صرف 313 مجاہدین پر نربھر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی جماعت کو 3 گنا بڑے کافروں کے لشکر پر شاندار جیت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بارہا یعنی کئی بار کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں میدان بدر میں کھڑا تھا کہ انصار کے 2 چھوٹے اور کم عمر لڑکے میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، چچا جان، ابو جہل کون ہے اور وہ کہاں ہیں؟ یہ دونوں بہادر بچے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان بچوں سے پوچھا، تم دونوں ابو جہل کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ان دونوں بچوں نے جواب دیا، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے آقا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور قسم کھائی ہے کہ اس کو قتل کر کے ہی دم لیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان بچوں سے کہا، ابو جہل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے
وہ کافروں کے لشکر کا سردار ہے، اسے قتل کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے چاروں طرف فوج کا دل اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ بچوں نے جواب دیا، چچا جان، یہ دل کب تک اسرائیل کا راستہ روکے گا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے کہا، بچوں، وہ ہے ابو جہل جو لشکر کے بیچ گھوڑے پر سوار ہے۔ میری انگلی کا اشارہ ہوتے ہی میری نگاہ وہاں پہنچی اور میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بچے ابو جہل کے گھوڑے کے پاس موجود تھے، مگر بچے چھوٹے تھے، اس لیے ان کا ہاتھ ابو جہل تک پہنچنا مشکل تھا۔ جب ان دو بہادر بچوں نے ابو جہل کو گھوڑے پر دیکھا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی تلواروں سے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ پر وار کیا۔ گھوڑا چلاتے ہوئے زمین پر گر پڑا اور ابو جہل بھی گھوڑے سے گر کر زمین پر آ گیا۔ اس کے بعد ان دونوں بچوں نے بڑی تیزی سے اپنی ننھی منھی تلواروں سے ابو جہل کے سر پر حملہ کر دیا، جس سے وہ خون سے لتھ پتھ تڑپنے لگا۔ اس جنگ میں حضرت معاوض رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا، جس سے ان کا ایک ہاتھ کٹ کر لٹکنے لگا۔ جنگ میں مشکل ہونے لگی، لیکن انہوں نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لے لی اور لڑتے رہے۔ جب لٹکتا ہوا بازو رکاوٹ بننے لگا تو انہوں نے اسے پیر کے نیچے رکھا اور توڑ کر پھینک دیا۔ اس ننھے مجاہد کی بہادری کو ہمارے پیارے نبی احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب یعنی مبارک تھوک اس پر لگا دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، کٹا ہوا بازو پھر سے کندھے سے جڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دو ننھے عاشقوں اور مجاہدوں حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے وسیلے سے پوری امت پر رحمتوں اور مغفرت کی بارش فرمائے، آمین۔ ہمارے پیارے نبی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان کا جائزہ لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ جنگ کی تیاری پوری کر لی جائے۔ بدر کے میدان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا، کل جب جنگ ہوگی تو میری امت کا فرعون ابو جہل اس جگہ پر مرا ملے گا اور امیہ بن خلف اس جگہ پر مرا پڑا ہوگا۔ اسی طرح بہت سے کافروں کے سرداروں کے بارے میں نشاندہی فرمائی کہ فلاں اس جگہ پر اور فلاں اس جگہ پر مرا ہوگا، یعنی ایک دن پہلے ہی ان کی موت کی خبر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، جب ہم نے جنگ کے بعد دیکھا تو ہر کافر بالکل اسی جگہ پڑا تھا، نہ ذرا آگے نہ پیچھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ دوستو، دنیا میں بہت سی جنگیں ہوئی اور ہوتی رہیں گی، مگر کسی بادشاہ یا لشکر کے کمانڈر نے نہ تو پہلے سے جیت کی خوشخبری دی اور نہ یہ بتا سکا کہ کون دشمن کہاں مرا پڑے گا۔ یہ شان صرف اور صرف ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جنگ بعد میں یعنی اگلے دن تھی، مگر جیت کی خوشخبری پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کون کون سے دشمن کہاں مرے پڑے ہوں گے۔ کچھ بزرگوں کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں تشریف لائے، جائزہ لیا اور ایک لکیر کھینچی تو اسے بے چینی ہونے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب جنگ ہوگی تو ابو جہل مارا جائے گا اور اس کی لاش اسی لکیر پر پڑی ہوگی، تو امت کا فرعون ابو جہل گھبرا گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، کل میری موت کا دن ہے، اب مجھے مرنے اور قتل ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، کیونکہ میں نے جو بات محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے سنی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوئی، بلکہ وہ بات پوری ہو کر رہتی ہے۔ سچ کہا گیا
کہ حق وہی ہے جس کی سچائی کی دشمن بھی گواہی دے۔ جب ابو جہل زخمی ہو کر خاک اور خون میں تڑپ رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس کے ساتھی اس کے آس پاس کھڑے تھے، تو اس نے مرتے مرتے پوچھا، دیکھو تو کیا میرا جسم اس لکیر پر تو نہیں ہے جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچی تھی؟ ساتھیوں نے غور کیا تو دیکھا کہ واقعی ابو جہل کا دھڑ اسی لکیر پر پڑا تھا۔ ابو جہل کہنے لگا، میرا دھڑ کھینچ کر یا اٹھا کر اس لکیر سے دور کر دو، تاکہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات تو جھوٹی ہو جائے۔ مر رہا ہے، خاک اور خون میں تڑپ رہا ہے، مگر عداوت اور نفرت میں کوئی کمی نہیں۔ اس کے ساتھی اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، مگر ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ملک الموت علیہ السلام، سنو، ابو جہل بدبخت جھوٹا ہے اور میرا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے۔ اسے مت چھوڑو بلکہ اس کی روح ترنت قبض کر لو۔ اور پھر ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح نکال لی۔ ابو جہل کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس کی لاش اسی لکیر پر پڑی تھی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچی تھی۔ جو کافر جنگ میں گرفتار ہوئے انہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ان گرفتار کافروں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، کچھ کا کہنا تھا کہ جو کافر جس کا رشتہ دار ہے وہی اسے قتل کرے، کچھ نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فدیہ لے کر رہائی کا مشورہ پسند آیا، یعنی کافروں کو قتل کرنے کے بجائے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تاکہ انہیں سوچنے اور ہدایت پانے کا موقع ملے۔ انہی گرفتار ہونے والوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ ان سے بھی کہا گیا، اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو 400 درہم فدیہ ادا کر دیجئے اور آزاد ہو جائیے۔ حضرت عباس نے جواب دیا، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں فدیہ ادا کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، چچا عباس، فدیہ دو اور رہا ہو جاؤ۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہی کہا کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں۔ تیسری مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ مکہ جا کر فدیہ کی رقم بھیج دیجئے، آپ کو آزادی کا پروانہ دے دیتا ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا کہ ان کے پاس مکہ میں بھی کوئی رقم نہیں ہے۔ تب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو غیب کی خبر دینے والے رسول ہیں، فرمایا، وہ مال کہاں گیا جو تم نے مکہ میں اپنی بیوی ام الفضل کے ساتھ مل کر زمین میں دفن کیا تھا، اور تم نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر میں سلامت واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس لڑائی میں مارا گیا تو اس میں سے اتنا مال میرے بیٹوں کو دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں کھل گئی اور وہ کہنے لگے، آج میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کا علم رکھتا ہے، ورنہ مال کو زمین میں دفن کرنے کا معاملہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ مدینے میں ہیں اور مکہ میں میرے گھر کی وہ بات بتا رہے ہیں جو ایک راز تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے نوفل کو بھی جب گرفتار کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، فدیہ دو اور رہائی حاصل کرو۔ نوفل نے جواب دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں فدیہ کس سے ادا کروں گا؟ تو ہمارے غیب کی خبر دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جدہ میں جو تم نے نیزے رکھے ہیں وہ فدیہ کے طور پر دے دو، ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ نوفل غیب کی اس بات کو سن کر حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا، جدہ میں میرے پاس 1000 نیزے رکھے ہوئے ہیں، مگر اس راز کا علم میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ گویا نوفل یہ مان رہا تھا کہ جو مدینے میں رہ کر جدہ کی خبر رکھے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی
اور برحق رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کسی جنگ میں فتح ملتی تو 3 دن تک وہیں ٹھہرتے۔ میدان بدر میں بھی فتح کے بعد 3 دن تک قیام فرمایا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان بدر سے روانہ ہوئے۔ رات کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے جس میں کفار قریش کی لاشیں ڈالی گئی تھی۔ قریش کے پاس کھڑے ہو کر خطاب فرمایا: اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، اے عقبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے تو آج خوش ہوتے، اور جو وعدہ اللہ نے میرے ساتھ کیا تھا اسے میں نے سچا پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں مرے ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ان سے بات کر رہے ہیں، مردہ جسم کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں جو کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ جنگ بدر میں 313 مجاہدین اسلام میں سے صرف 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، جبکہ لشکر کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ اس جنگ میں 70 کافر مارے گئے، جن میں اکثریت کافروں کے سرداروں کی تھی، یعنی زیادہ تر کافروں کے سردار ہی تھے۔ غزوہ بدر میں ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم مخلص، متقی اور پرہیزگار مسلمان بن جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل فرماتا ہے اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں پر ہمیں غالب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ایمان والوں، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے صدقے، روزہ اور نماز کے وسیلے سے اور شہدائے بدر کی بے مثال قربانیوں کی برکت سے ہماری حالت بدل دے اور اپنی مدد ہمیں اور سارے عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔